دیکھیں، ایک مجلس وہ ہوتی ہے جو متعین ہوتی ہے. ہر جمعے کے دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ دیا، عیدین میں خطبہ دیا، استسقاء میں بارش کی نماز میں آپ نے خطبہ دیا، سورج گرہن چاند گرہن کی نماز میں آپ نے خطبہ دیا. لیکن رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول نہیں تھا خطبہ دینے کا. ان صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ایک سال ایسا ہوا کہ آپ نے شعبان کے آخری ایام میں خصوصیت کے ساتھ ہمیں جمع فرمایا، اور اس سال آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے رمضان المبارک سے متعلق ایک عجیب و غریب خطبہ ارشاد فرمایا. علماء نے لکھا کہ مقصد یہ تھا کہ اب میری امت کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے اور میری امت سمجھ جائے کہ یہ ماہ مبارک عام مہینہ نہیں، اور امت اس مہینے کے گزارنے کا سلیقہ سمجھ لیں، اور امت اس مہینے میں کرنے کے کام بھی سمجھ لیں کہ اس مہینے میں کرنا کیا ہے. اس لیے اس خطبے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ باتیں ترغیبی فرمائیں، شوق دلانے کے لیے، ہمت دلانے کے لیے. اور اس میں آپ نے فرمایا کہ ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے کہ جس میں اللہ نے ایک ایسی رات رکھی ہے کہ اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے. اور وہ رات کون سی ہے؟ لیلۃ القدر کی. وہ آخری عشرے میں، وہ رات آنی آخری عشرے میں تھی، لیکن آپ علیہ السلام نے رغبت دلانے کے لیے، شوق دلانے کے لیے اس کا تذکرہ سب سے پہلے نمبر پہ فرمایا، نمبر اول پہ فرمایا کہ ایک ایسا مہینہ آ رہا. اور پھر فرمایا کہ اس مہینے کے دن میں اللہ نے روزے فرض کیے، اور اس کی راتوں میں اللہ پاک نے قیام اور عبادت کو پسند فرمایا، یعنی مستحب کر دیا. اس لیے عاقل بالغ مسلمان پر دن میں روزہ رکھنا فرض ہے. اگر مرد ہے، مستورات ہے تو اس میں ایک اور شرط جڑ جاتی ہے کہ وہ پاکی کی حالت میں، ان پر روزے فرض کیے گئے. اور رات کی جو عبادات ہے جیسے تہجد ہے، تلاوت ہے، تسبیحات ہے، دعائیں، وہ فرض نہیں، لیکن رات کے یہ معمولات اللہ نے پسند فرمایا. اب جب انسان کو پتہ چلے کہ رات کی عبادت تو صرف پسندیدہ ہے، مستحب ہے، نفل ہے، تو شاید وہ شوق پیدا نہ ہو. اس لیے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شوق میں پختگی پیدا کرنے کے لیے کیا فرمایا کہ اس مہینے کے ایک نفل کو اللہ نے بڑھا کر کس کے برابر کر دیا؟ فرض کے برابر. اب رمضان میں ایک بندہ نفلی عمل کرے گا لیکن ثواب فرض کا ملے گا، اور ایک فرض کو بڑھا کر اللہ پاک نے 70 فرضوں کے برابر کر دیا، 70 فرضوں کے برابر کر دیا. پھر فرمایا کہ یہ مہینہ صبر کا بھی ہے، اس لیے کہ برداشت کرنا ہے، اور فرمایا صبر کا بدلہ اور عوض سوائے جنت کے اللہ کے ہاں اور کچھ بھی نہیں. پھر فرمایا کہ یہ مہینہ مواسات یعنی غمخواری کا بھی ہے، ایک دوسرے کے خیال رکھنے کا مہینہ ہے. پھر فرمایا کہ اس مہینے میں اللہ پاک بندوں کے رزق کے اندر برکت ڈال دیتے ہیں، بڑھا دیتے ہیں بندوں کے رزق کو. لہذا جس نے کسی روزہ دار کو افطار کرایا اور اس قدر افطار کرایا کہ اس میں ایک پانی کا گھونٹ یا ایک دودھ کا گھونٹ یا ایک کھجور، یہ 3 چیزیں ذکر فرمائیں. روزہ دار تھا، اس کو ایک پانی پلا دیا، اس کو دودھ پلا دیا جیسے شربت ہے، یا ایک کھجور دے دی اس کو، اس نے افطار کر لیا. تو فرمایا اس کی برکت یہ ہوگی کہ اس کرانے والے کے گناہ اللہ پاک معاف فرما دیں گے، اور اس کے لیے اللہ پاک جہنم سے محفوظ ہونے کا حکم فرما دیں. پھر فرمایا اگر کسی نے پیٹ بھر کے کسی کو افطار کرائے تو ایک لقمہ ہے نا،
لیکن اگر پیٹ بھر کے کسی روزہ دار کو افطار کرا دیا تو اللہ پاک اس کے عوض اس کرانے والے کو قیامت کے دن حوض کوثر کا ایسا جام پلا دیں گے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی پیاس ختم ہو جائے. یہ ساری نعمتیں ہیں دوست. ایک رمضان المبارک کے مہینے کا شوق اور رغبت دلانے کے لیے اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اتنے اہتمام سے اس کے فضائل بھی ذکر کیے, اس کا شوق بھی دلایا, اس میں کرنے کے کام بھی بتائے. یہ سب کچھ ہم نے کرنا ہے اور اس مہینے کو گزارنا. اس لیے میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں, خوش نصیب مسلمان وہ ہے جو ماہ مبارک کو منظم انداز سے گزار دے, محفوظ کر کے اس کو گزار دے, اس کو ضائع ہونے سے بچا لے. اور اگر ہم نے اس کو بھی باقی 11 مہینوں کی طرح بس گزار دیا تو یقین کریں سوائے محرومی کے اور کوئی چیز نہیں. اس لیے بڑی خوش قسمتی ہے کہ اب رمضان بہت کم فاصلے پر ہے. ایک تو اللہ سے ہم مانگتے رہیں کہ اللہ عافیت, صحت, سلامتی کے ساتھ ہم سب کو اور پوری امت کو نصیب فرمائے کہ اس کی برکتوں سے کوئی بھی محروم نہ رہے. ہمیں روزہ رکھنے کا موقع بھی مل جائے, ہمیں تراویح کا موقع بھی مل جائے, ہمیں رات کے قیام کا موقع بھی مل جائے, ہمیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا موقع بھی مل جائے, ہمیں کسی روزہ دار کے افطار کرانے میں حصہ ڈالنے کا موقع بھی مل جائے. وہ روحانی امراض جو آج ہماری زندگی کا حصہ ہے اور اس میں خصوصیت کے ساتھ جو غصہ ہے, اس لیے کہ صبر کی ترغیب, اس غصے پر قابو اور کنٹرول پانے کا موقع بھی ہمیں مل جائے, اللہ کے گھر کو زیادہ سے زیادہ وقت دینے کا موقع بھی مل جائے, آخری عشرے کے سنت اعتکاف کا موقع بھی مل جائے. یہ ساری چیزیں ہیں دوست. تو اس کے لیے فکر ہمیں ابھی سے کرنی ہوگی. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ایک انسان کہے کہ جی دعوت تو کرنی ہے اور پھر مہمان جب دروازے سے داخل ہو تو پھر پوچھے کہ بھئی ہانڈی کہاں ہے, مسالے کہاں ہے, پانی کہاں ہے, سبزی کہاں ہے, فلاں کہاں ہے, فلاں کہاں ہے. تو کتنا مشکل ہوگی. اب رمضان کے داخل ہونے کے بعد پھر ہم کہیں کہ ہم رمضان کے لیے واقعی اس درجے کا ایمان لے لیں, کتنا مشکل ہوگا. اس لیے میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں, ہم ابھی سے اس کی ہمت, اس کا ماحول اپنے اندر, اپنے گھروں کے اندر ہم پیدا کریں. وہ ساری چیزیں جو اعمال کا شوق دلانے والی ہے اس کو اپنے پاس رکھیں. ہر سال یہ بات عرض ہوتی ہے, اہتمام سے میں عرض کرتا ہوں کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو شوق دلاتی ہے, جیسے قرآن کریم کا نسخہ ہے, تسبیح ہے, مسواک ہے, ٹوپی ہے, مصلی ہے, مستورات کے لیے نماز کی چادر ہے. یہ ساری چیزیں اب یہ تو پہلے سے یقیناً پڑھی ہوں گی, لیکن ایک مسلمان کہے بھئی رمضان آ رہا ہے, میں ایسا کرتا ہوں اپنے لیے ایک نیا قرآن کا نسخہ لے لیتا ہوں, نیت کر لیں اس طرح, تو وہ جا کے قرآن لے لیں, 100 دانوں کی نئی تسبیح لے لیں اپنے لیے, ٹوپی لے لے اپنے لیے, مصلی لے لے اپنے لیے. اب اس کا مقصد کیا ہوگا کہ رمضان کی ایک تیاری, جیسے عید کی تیاری. ورنہ تو یہ بھی انسان کہہ سکتا ہے نا, ابھی کپڑے تو بھئی ابھی ہم نے رجب میں بنائے تھے, شادی میں بنائے تھے, لیکن عید کے لیے کیوں تیاری ہوتی, رمضان کے لیے بھی تیاری ہو. یہ چیزیں ہم اپنے پاس خرید لیں, اس کو دیکھیں گے تو رمضان کی برکتیں یاد آئیں گی. کیا خیال ہے, کریں گے انشاءاللہ. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. مختصر سا ختمات شریفہ پڑھ لیتے ہیں, پھر اس کے بعد ذکر اور دعا کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. ساتھ ہی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی اللہ. ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم نشرح. ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد.
ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی. 7 مرتبہ پڑھیں اللہم یا قاضی الحاجات. اللہم یا قاضی الحاجات. 7 مرتبہ پڑھیں اللہم یا کافی المہمات. اللہم یا کافی المہمات. 7 مرتبہ پڑھیں اللہم یا شافی الامراض. اللہم یا شافی الامراض. 7 مرتبہ پڑھیں اللہم یا ارحم الراحمین. اللہم یا ارحم الراحمین. 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی. 3 مرتبہ پڑھیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی. 3 مرتبہ پڑھیں لا حول ولا قوة الا باللہ. لا حول ولا قوة الا باللہ. 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی. 3 مرتبہ پڑھیں واللہ ولی المؤمنین. واللہ ولی المؤمنین. 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی. 3 مرتبہ پڑھیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی. تمام ساتھی کچھ دیر کے لیے اپنے دلوں کی طرف متوجہ ہو جائیں. سر کو جھکا لیں, آنکھیں بند کر دیں, دلوں کو یکسو کر لیں. تصور کریں کہ اللہ کی بارگاہ سے انوارات, فیوزات, تجلیات اتر رہے ہیں اور میرے دل کے اندر سما رہے ہیں, جس کی برکت سے میرے دل سے گناہوں کا میل, کچیل, زنگ, ظلمات, فتورات سب کچھ نکل رہا ہے. اور میرے دل کی ہر دھڑکن کہہ رہی ہے اللہ اللہ اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمته. السلام عليكم.